بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تاریخ اسلام یعنی ہسٹری آف اسلام کے حوالے سے مختصر سا تذکرہ، جو کہ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک جو لیکچر شیئر کیا تھا اس میں دعوت اسلام کیا ہے یہ آپ سے تذکرہ ہوا، اور آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ ساتھ اٹیچ بھی رہے گا۔ آگے ہم شیئر کریں گے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت پر اذیتیں اور تکالیف دی گئیں، کس طرح ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم ظاہر سی بات اس طرح بیان تو نہیں کر سکتے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ویڈیو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف طرح کی جو تکالیف اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا مختصر تذکرہ کریں گے۔ یقینی طور پر اس طرح ہم بیان نہیں کر سکتے، اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے ہمارے لیے بیان کرنا مختصر تذکرہ کرتے ہوئے۔ پھر ہم آگے چلیں گے، اور آپ کو خاص طور پر یہ لازمی احساس دلاتے ہوئے چلنا ہے کہ جس دین کو آپ اتنا آسان سمجھتے ہیں، یعنی آسان اس لحاظ سے کہ آپ پس پشت ڈال دیتے ہیں، نہ دین کی کوئی بات سنتے ہیں، نہ اسلام کی بات، نہ ان پر عمل کرتے ہیں، نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے ارشادات، ان کے فرامین اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو آپ جانیں تو صحیح کہ یہ دین کس طرح اس کو جب لایا گیا، کس طرح کتنی مسائل کا سامنا کرنا پڑا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکالیف برداشت کرنا پڑی، تو پھر ہم کیوں اللہ کی راہ کے لیے نہیں کوشش کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ کا حکم ہے ہلکے یا بوجھل نکلو اللہ کی راہ میں، تو ہم کیوں نہیں یہ کوشش کرتے ہیں؟ اسی کوشش کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ تذکرہ ہوتا رہتا۔ آپ سے گزارش ہے دل سے اسے دیکھا کریں، سنا کریں، اٹیچ رہیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ آگے ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کے پولیٹکس، جو مسلم پولیٹکس ہے، اسلامی سیاست جو ہے، اس کا بھی تذکرہ شروع کرنے والے، وہ الگ سے ہماری لسٹ ہوا کرے گی، آپ کو پلے لسٹ شیئر کر دیا کریں گے، وہ آپ لازمی دیکھا کریں انشاءاللہ۔ ابھی یہاں پہ بھی یہ تاریخی سلسلہ شروع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پولیٹکس، جو مسلم پولیٹکس ہے، اس کو بھی ہم شروع کرنے والے، لہٰذا اٹیچ رہا کریں اور آپ تسلی سے سنا کریں۔ کسی قسم کا کوئی آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی چیز آپ نے ڈسکس کرنی ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازمی کیا کریں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی اسلام کی، جب اسلام کا آغاز ہوا، تو آپ میں سے تقریباً آج کل مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ کیا کیا مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آئے۔ بچپن میں ہمیں وہ بکس میں بتایا جاتا تھا کہ کس طرح طائف، وادی طائف میں پتھر مارے جاتے، یا جو بھی معاملات سارے تکالیف کے، وہ سارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہم سنتے آتے ہیں۔ اور آج ہم اس ایج پر آ کر اگر ان چیزوں کو بھول جائیں یا یاد نہ رکھیں، تو میرے خیال سے یہ ہماری طرف سے زیادتی ہوگی۔ تو جو نبی ہمارے لیے اتنا کوشش کرے، ہم ان کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کر سکیں۔ تو یہاں پہ تذکرہ کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی اسلام کی، تو شروع میں تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو قریش مکہ ہیں، کفار مکہ ہیں، دیگر جہاں تک یہ بات جاتی گئی، پہلے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ طرح کے ان پہ الزام لگانے، اور اس طرح کے کہ یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، جادو کرتا ہے، لوگوں کو ورغلا لیتا ہے، اس کے یہ جھوٹے دعوے کرتا ہے اللہ کا نبی ہونے کے، اس طرح کی کافی کچھ چیزیں چلتی رہیں۔ اور جس میں خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے اور اظہار کرتے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا، تو وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ کو مجنون، پاگل، اس طرح کے الفاظ نعوذ باللہ وہ ادا کرتے، جس کا ہم سوچتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے کوششیں فرمائی ہیں، ہم ان کی کم از کم کچھ لاج رکھیں۔ تو اس طرح کی تکالیف، اس طرح کی باتیں سننے کو ملی، اور دیکھا کہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہوتے جا رہے ہیں، صحابہ کرام ایمان لاتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ رجحانات بڑھ رہے ہیں لوگوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کا مرکز بنے ہوئے۔ پہلے تو اسی طرح کبھی کہتے جی ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی کہتے جی یہ مجنون ہے، کبھی کہتے نعوذ باللہ پاگل ہے، کبھی کہتے دیوانہ ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تو جب ان سے بات نہ بنی، تب یہاں سے ناظرین اصل پھر معاملہ شروع ہوا جسمانی طور پر، فزیکل ان کو تکلیف دینے کا۔
اور یہ وہ سخت مراحل تھے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اگر عام آدمی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو وہ بڑا ایک دکھ تکلیف کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ کس طرح کے کہ جب لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہونے لگے، صحابہ کرام ایمان لانے لگے، لوگ مومنین کی صف میں شامل ہونے لگے، تو جو خاص طور پہ کفار مکہ ہیں ان میں ابو جہل کا نام بھی بڑا واضح طور پر ملتا ہے، اور اسی طرح اور کافی کفار مکہ وہ مل کر انہوں نے ظلم و جبر زیادتی کرنا شروع کر دی۔ اور خاص طور پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت فرماتے، نماز پڑھتے یا عبادت کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت شدید تنگ کیا جاتا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر اونٹ کی اوجری لا کر رکھ دی گئی۔ عقبہ بن معیط نامی ایک شخص نماز کی حالت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تب آ کر آپ کے کندھے مبارک پر آ کر اوجری رکھ رہے، غلاظت سے بھری، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر کپڑا باندھ کر، کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے آپ کو۔ تو یہ وہ مراحل ہیں جو کوئی بھی عاشق رسول، کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر برداشت کر رہے ہیں تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنا حق ادا کریں؟ اس کوشش کے تحت میں چل رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مستند معلومات اور جو باقی تفصیل ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ کو ایک اور یہاں پہ تذکرہ ملتا ہے جو شروع میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ خاص طور پہ ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں جو ابو لہب کا میں نے تذکرہ کیا پہلے۔ ولید بن مغیرہ ایک وہاں کا قریش کا رئیس اعظم سمجھا جاتا تھا، اور ولید بن مغیرہ کا یہ جو ابو جہل ہے یہ اس کا بھتیجا تھا، ٹھیک ہے۔ ابو جہل اس کی بعد میں کنیت ہوئی، یہ مشہور ہوا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابو جہل قرار دیا۔ اس سے پہلے اس کی کنیت اسے ابو الحکم کہتے تھے، یعنی حکمت کا، یہ بہت بڑا ایک وہاں کا سردار، جسے کہنے کہ سردار سمجھنے، حکمت کا بادشاہ سمجھنے، یہ مانا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ تم ابو الحکم نہیں، تم ابو جہل ہو، تو اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا نام ابو جہل ٹھہرا۔ تو یہ ناظرین آپ کے ساتھ ابو جہل کا تذکرہ مختصر یہاں پہ یہ خاص طور پہ میاں بیوی جو ہے نا آگے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف دینے میں۔ خاص طور پر ابو جہل کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھانا، جس قدر ہو سکے تکلیف کی کوشش کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ اور انہی کے بارے میں ایک صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے، آپ کے ساتھ وہ تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ جب آپ کو بتاتے چلیں کہ کفار کا اتنا زیادہ باتیں کر کے ان کا دل نہیں بھرا، اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اپنی کوششیں تیز کریں تو یہ بھی تکلیف دینے میں مزید آگے بڑھتے گئے۔ ابو جہل کے حوالے سے یہاں پہ ایک اور تذکرہ کرنا لازمی بنتا ہے، کیونکہ واضح الفاظ میں کھلا دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس نے واضح طور پر ایک شخص اخنس بن شریک سے کہا تھا کہ یہ جو ہم اور عبد المناف ہیں، یعنی آل ہاشم، ہمیشہ ایک دوسرے کے حریف رہے، یعنی ایک دوسرے سے ہمیشہ مد مقابل رہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے رہے، یہ اس کا کہنا تھا۔ اور آگے کہتا ہے کہ ہم مہمانداریاں کرتے ہیں، تو یعنی کہ یہ ہم مہمانداریاں کرتے، ہم نے بھی مہمانداریاں کی، یہ فیاضیاں کرتے، سخاوت دکھاتے، ہم نے بھی کی ہیں، انہوں نے خون بہائے ہیں تو ہم نے بھی خون بہائے ہیں، خون دی ہیں، تو اس طرح کی باتیں۔ اور خاص طور پہ آخر میں جب اس نے کہا کہ یہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ان کے برابر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے ہیں، تو آخر کار محمد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ بولا کرتا تھا، واضح طور پر اس کی دشمنی سامنے سب کے۔ اور جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کوششیں تیز فرماتے گئے، انہوں نے بھی اپنی سختیاں اور تکالیف کا سلسلہ تیز کر دیا۔ اتنی کوششوں کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کفار مکہ نے کہ یہ تو پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو پھر ان کو اپنی جو حکومت ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور جو بت پرستی والا ٹولہ ہے مشرکین مکہ جو ہے، انہوں نے جو اپنا ایک رعب اور دبدبہ اور حکومت ساری بنائی ہوئی، تو ان کو وہ خطرے میں نظر آئی، اور اس وجہ سے وہ آپ کو تکلیف دینے میں پیچھے نہ ہٹے، اور مزید انہوں نے تکلیف دینا آپ کو تیز کر دیا۔
اچھا یہاں پہ مزید ایک جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر اور استقامت کا دامن تھامتے وہ چلتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و استقامت، ہم تو صبر و استقامت کرنا اپنے الفاظ یہی کہیں گے، لیکن اصل میں انہوں نے بتایا کہ صبر اور استقامت کہتے کسے ہیں. تو ہمیں بھی ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم فرمایا، صبر کرنے کی تلقین فرمائی، تو کچھ آیات مبارکہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ اسی سلسلے سے یہ وابستہ ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سورہ قلم جو کہ سورہ الگ کے بعد نازل تو اس کی آیت میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. یہ آپ آیت توجہ سے سنیے گا. سورہ قلم جو سورہ الگ کے بعد نازل ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں سورہ قلم 29واں پارہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ. بس تو اپنے پروردگار کے حکم کے لیے صبر سے کام لے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ بن جبکہ اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. یعنی کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر سے کام لو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اسی طرح سورہ مزمل میں جو یہ سورہ قلم کے بعد ہی نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وہ بھی آپ سنتے چلیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر کر ان باتوں پر جو وہ کہہ رہے ہیں. یہی کفار مکہ مشرکین مکہ جو کہہ رہے تھے، یعنی ان پہ صبر کر. پہلے صبر کی تلقین ہوئی، کیا کہتے تھے یہ آپ نے پہلا سارا سنا، مجنون، دیوانہ، پاگل، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اس طرح کے ساحر، جادوگر، یہ الفاظ استعمال کرتے تھے. اور ان سے الگ تھلگ رہے، خوبصورتی کے ساتھ الگ تھلگ رہنے، ان سے الگ ہو کر رہو، وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی پرواہ نہ کرو. یہاں پہ پہلے صبر کی تلقین ہوئی. آگے ناظرین جب قریش اور بنو ہاشم کو کھلی دعوت کا موقع آیا تو یہاں پہ آپ سنتے چلیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ طرح طرح کے ظلم و جبر کر رہے تھے. This was the time when Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was clearly ordered by Allah that you must threaten your relatives and your all سراؤنڈنگس. سو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا تذکرہ کرتے چلیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، اس کے 3 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ہونے لگی، تکالیف زیادہ ہونے لگی، آپ کو طرح طرح کے ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جانے لگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کھلم کھلا غضب الہی، اللہ کے جو غضب ہے اس سے ڈرانے کا حکم دے دیا، حکم فرما دیا. اور ساتھ کھلے دل سے مراد یہ ہے کہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کرنے کا حکم دے دیا. یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کھلم کھلا دین کی تبلیغ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، کوہ صفا پر گئے. اور یہاں پہ اس وقت قریش کا، بنو ہاشم کا یہ طریقہ ہوتا، دستور ہوتا تھا کہ جس کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی تھی پورے قریش سے، اہل قریش مکہ جیسے ہیں، قریش کے خاندان سے، ہاشمی خاندان سے، اور تمام لوگوں سے وہاں جب خطاب کرنا تھا وہ پہاڑی پر چڑھ کر آواز دیتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے. وہاں پر جا کر آپ نے صدا دی یا معاشر القریش کا نعرہ، یہ نعرہ بلند وہاں پہ واضح طور پر جو ملتا ہے، یا معاشر القریش بلند کیا. تو یہ تو قریش کا دستور تھا، اسی مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جا کر اعلان فرمایا. وہاں پر چڑھ کر آپ نے جب آواز دی تو تمام لوگ ارد گرد اکٹھے ہو گئے صفا کے دامن میں، کوہ صفا کے میدان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کیا میں تم سے، اگر مثال کے طور پر میں جو واضح الفاظ ملتے ہیں وہی بتاتا چلوں، کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی جانب دوسری طرف سے تم پر کوئی لشکر حملہ کر رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے یہی کہا جی آپ سچ کہتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے، آپ کو ہمیشہ سچ بولتے سنا ہے، تو ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ سچ بتائیں گے، سچ بولیں گے. تو یہ جب جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو کہ اگر تو خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہو، اگر تم خدا وحدہ لا شریک پر، اللہ پر ایمان لاتے ہو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے جیسے کہ ان کا اعلان تھا، تو میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ تم اللہ پر
جو اللہ کا عذاب ہے اس سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تھی اس وقت قریش اور بنو ہاشم کو کھلم کھلا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو ایک مان لو اور بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، مشرکین کی صف سے ہٹ جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں پہ کھلم کھلا دعوت تھی۔ اس کے بعد جب یہ آپ نے اعلان فرمایا تو وہاں کے جو قریش کے لوگ تھے تو قریش مکہ کے تو انہوں نے تو آوازیں کسنا شروع کر دی، باتیں بنانا شروع کر دی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خاندان بنو ہاشم کو کھانے پر بلاؤ، کھانے پر دعوت دو۔ کھانے پر بلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جس طرح ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت آپ کے حکم کے مطابق سب کو دعوت دی، اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ان پر خاص طور پر جو خاندان قریش جو آیا ہوا تھا، بنو ہاشم، خاندان بنو ہاشم جو آیا ہوا تھا، وہاں پر ان کو مخاطب کر کے خصوصی طور پر کہا کہ میں ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی کفیل ہے، اس بارے گراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اس وقت جو خاندان تھا اس سے خطاب فرمایا، مخاطب ہوئے۔ وہاں پر اس وقت آپ کے چچا جناب ابو طالب، جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، لیکن سب چپ رہے، وہاں پہ خاموش رہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے، 13 سال تقریباً ان کی عمر تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہاں پر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جو ان کے الفاظ ملتے ہیں الفاظ پر آپ غور کیجئے گا۔ آپ نے وہاں پر فرمایا، گو میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، یعنی کم عمر تھے اس وقت، اور میں خاندان میں سب سے زیادہ نو عمر ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص طور پر بہت ہی پیارے صحابی بھی، داماد بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو مولا بھی فرمایا، ہم بھی انہیں الحمدللہ مولا مانتے ہیں اللہ کے کرم سے، اور بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو یہ اس وقت کم عمر میں انہوں نے اعلان فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوں، گو کہ یہ اس وقت کم عمر تھے، تو اس طرح جسمانی طور پر بھی، باقی تو جس طرح دیگر چیزیں دیکھی جاتی اس لحاظ سے بھی طاقتور نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کی ہمت، ان کی جرت اور ان کی بہادری یہاں سے آپ کو واضح طور پر ملتی ہے۔ خاندان کے باقی بزرگ جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ان کی جرت اور ہمت کو دیکھ کر تھوڑا سا مسکرائے اور پھر چلے گئے۔ یہاں پہ ایک معاملہ یہ مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد ایک تذکرہ ملتا ہے حرم کعبہ میں ہنگامہ ہونے کا۔ چوتھا سال تھا، یہ آپ نے تذکرہ پہلے سنا، تیسرا سال یعنی کہ بعثت نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے 3 سال بعد کا یہ واقعہ جو آپ نے پہلے سنا، اور اب جو واقعہ ہے حرم کعبہ میں ایک ہنگامہ ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے چوتھے سال تقریباً ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ساتھ موجود تھے، ان کے ساتھ تقریباً 40 تعداد بتائی جاتی، ان کے ساتھ حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ وہاں پہ خدا کے ایک ہونے کا جب اعلان کیا، تب وہاں پہ جو آپ کے تمام صحابہ موجود تھے انہوں نے اس کی تصدیق کی، انہوں نے اعلان جیسے ہی ہوا اس کی تصدیق کرتے ہوئے پکارے، ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے یعنی خدا کے رسول ہیں۔ یہ وہاں پہ انہوں نے تصدیق کی۔ اس پر جو مشرکین مکہ ہے وہ بھڑک اٹھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اتنی چھوٹی سی جماعت، ان کا کیسے ان کی جرت ہوئی، کیسے ان کی ہمت ہوئی ہے جو ہمارے دین کے خلاف ہے، ہمارے بتوں کے، ہمارے خداؤں کے خلاف ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، اور یہ جا کے کھڑے ہو کے ہمارے بتوں کے خلاف وہاں پہ حرم کعبہ میں جہاں پہ پہلے بت قدا بنا ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ عبادت خانہ بنا ہوا تھا، اب بت رکھے ہوئے تھے، تو وہ طیش میں آ کے طرح طرح ادھر سے طرح طرح کے لوگ اٹھ کے آ کے ان پر حملہ آور ہوئے۔ حملہ آور یہ باقاعدہ طور پر جنگ والا معاملہ نہیں تھا، یہ اس وقت خاص طور پہ ایک کوئی ان کا طور طریقہ ہوتا تھا جسے بلوا بولا جاتا تھا، تو اس کے تحت یہ جب وہاں پہ
تشریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اس وقت انہوں نے یہ حملہ کیا۔ اس طرح وہاں پہ جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی وہاں پہ جو جن کا مشہور ذکر ملتا ہے حارث بن ابی حالہ، حارث بن ابی حالہ یہ گھر پر موجود تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے باقی ساتھیوں کے ساتھ اس طرح یہ رویہ کیا گیا تو وہ فوراً وہاں سے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی خاطر، اور جیسے ہی وہاں پہ پہنچے تو گتھم گتھا لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، تلواریں انہوں نے نکالی ہوئی تھی، تو ایک مشرک کی تلوار آپ کو لگی جس کی وجہ سے آپ وہاں پر شہید ہو گئے۔ اور یہاں پہ اس وقت جیسے یہ آپ کی شہادت ہوئی تو باقی جو خاندان والے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ مختلف خاندانوں کے لوگ تھے، مختلف خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ہر فرد الگ الگ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، تو خاندانی جھگڑے بڑھنے کی یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے باقی جو قریش مکہ مشرکین مکہ ہیں وہ بھی پھر پیچھے ہٹ گئے کہ اس طرح اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو مزید یہاں پہ خون خرابہ ہوگا، خاندان کے خاندان لڑ جائیں گے اور خاندانوں میں آپس میں لڑائیاں بہت زیادہ شروع ہو جائیں گی۔ یہاں پہ ناظرین یہ نبوت کے چوتھے سال واقعہ پیش آیا، اور جو آپ نے مختصر سا تذکرہ سنا یہ میری اس وجہ سے کوشش ہے، میں کوشش کروں اپنے آسان الفاظ میں، کیونکہ مکمل ہسٹری پڑھنا اور مکمل بکس لے کر ساری ایک دن پڑھنا شروع کر دینا اور وہی چیز بتانا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ٹائم مانگتا ہے، لیکن وہ چیزیں اس طرح بتائی پڑھی بھی نہیں جاتی، اکثر سنتے بھی نہیں ہیں لوگ اتنی زیادہ۔ کوشش کر رہے ہیں مختصر تذکرہ تھوڑا سا ٹائم آپ کے ساتھ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے شیئر کرتے رہیں تاکہ آپ اس کو مکمل سنا کریں۔ آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور جو تذکرہ کریں گے وہ مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہوا تھا اور جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور کفار کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پر نئے ہو تو ساتھ اٹیچ رہیے گا، اور کسی قسم کا کوئی آپ نے پھر بھی مشورہ کرنا ہو، کوئی آپ نے سجیشن دینی ہو کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے مشورے کو سر آنکھوں پر رکھا جائے گا۔ اسلام کا نام لینا ہے، دین کا نام لینا ہے تو ہم مل کر لیں گے۔ آخر میں یہ گزارش ہے کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ مسلم پولیٹکس اسلامی سیاست جو اس کو شروع کرنے والے ہیں، آپ ساتھ اٹیچ رہیے گا۔ انشاءاللہ ہم سیاست کے میدان میں بھی بولیں گے، بات کریں گے اور بتائیں گے کہ اسلام سیاست سے نہیں روکتا ہے، نہ ہی اسلام سے سیاست الگ چیز ہے، بلکہ اسلام میں ہی سیاست ہے، سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے جس کو آج اتنا گندا کر دیا گیا ہے کہ ہم اس کی طرف جانے کی طرف تیار نہیں ہوتے، لیکن میں وہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس طرف لے کر چلوں کیونکہ یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ بنائے، ہماری غلطیاں معاف فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے ہمارے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کرتے رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ، آپ کا دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔